اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ کہ ہر نماز کے بعد اس عمل کے کرنے سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، اس وظیفے کے کرنے سے اللہ کی ذات آپ پر مہربان ہو جائے گی۔ صرف جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے یہ چھوٹا سا صرف ٹوٹل آپ کے 10 منٹ لگیں گے اس وظیفے میں، اور آپ کی 10,000 حاجات پوری ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ پر کرم کی برسات کر دے گا، اپنی رحمتوں کی برسات کر دے گا۔ یہ اس قدر اللہ کے نام کا پاورفل وظیفہ ہے، آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، خواہشیں پوری کون کروانا نہیں چاہتا؟ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی حاجتیں پوری ہو جائیں، مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو اس کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہماری خود کی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں جن کے باعث ہماری بہت سی حاجات ادھوری رہ جاتی ہیں، اور ان حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں برسوں محنت کرنی پڑتی ہے، اور اپنے اعمال کو درست کرنا پڑتا ہے، اللہ کی ذات کے سامنے گڑ گڑانا پڑتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، قرآن پاک کی ایک ایک آیت میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کو کھولیں تو ہمیں بہت سے راز ملیں گے، جیسا کہ ایک راز قرآن پاک میں وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا اللہ کی حکمت کے باعث، تو حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دعا پڑھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کے پیٹ سے انہیں نجات عطا فرما دی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے زمین کی طرف لائے گئے تو آپ نے اتنے سال اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کی، معافی طلب کی کہ یا باری تعالیٰ میں نے یہ تیری نافرمانی کی ہے لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت پوشیدہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر لانا تھا، اور اس حکمت کے باعث حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، دعا طلب کی، اپنی حاجت پیش کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی۔ لہٰذا جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، اس کی مرادیں پوری فرما دیتا ہے، اور اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اپنے بندوں کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے، اور اس کے علاوہ ہر غریب، نادار اور حاجت مند کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا اپنے رب تعالیٰ سے مانگا کریں۔ آپ لوگ بھوک سے حفاظت چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ بھوک اور افلاس سے ہمیں نجات مل جائے، تو قرآن پاک سے رابطہ کریں۔ قرآن پاک کا جو رابطہ ہے وہ باقی تمام رابطوں سے زیادہ مضبوط رابطہ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں بھوک اور افلاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو جو شخص سورۃ الواقعہ ہر رات میں پڑھ لے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صاحبزادیوں کو حکم فرماتے تھے کہ ہر رات میں اسے پڑھا کرو۔ لہٰذا سورہ واقعہ کی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ سورہ واقعہ کو اگر ہر رات میں پڑھ لیا جائے تو بندہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اسے کبھی بھی کسی کی محتاجی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا جب بھی رزق کی تنگی محسوس کرو تو سورہ واقعہ پڑھو۔ اور ایک اور چھوٹا سا عمل جو کوئی بھی نہیں کرتا
لیکن میں آپ کو ضرور بتاؤں گی ایک چھوٹا سا نہایت پر اثر عمل. یہ عمل تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس پوری دنیا میں سب سے بڑا عمل ہے. وہ کون سا عمل ہے؟ وہ ایسا عمل ہے کہ اگر آپ سنیں گے تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ تو بہت چھوٹا سا عمل ہے، یہ تو ایسا کوئی عمل ہی نہیں کہ جس سے رزق میں اضافہ ہو. لیکن یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ہمیں دیا کہ جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دی. اور جب انسان ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے رزق میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کرو. زندہ ہیں تب بھی، وفات پا چکے ہیں تب بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو. زندہ ہیں تو ان کی صحت کے لیے دعا کرو. تو جب تک بندہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے اللہ کی ذات اسے بے شمار عطا فرما دیتی ہے. تو آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں وہ بہت زیادہ مجرب وظیفہ ہے، پاورفل وظیفہ ہے. کرنا آپ نے کیا ہے، بہت چھوٹا سا عمل ہے جو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کہ آپ نے ہر نماز کے بعد کوشش کرنی ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ ہو. اگر ہر نماز کے بعد آپ یہ عمل نہ کر سکیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کم از کم دن میں 2 نمازوں کے بعد یا فجر یا عشاء کی نماز کے بعد جب بالکل آپ لوگ تنہا ہوں تو اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے 300 بار آپ نے یا اللہ یا ستارو اس طرح سے پڑھ لینا ہے، یا پھر اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں یا ستارو یا اللہ، یا ستارو یا اللہ، دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ کا اس میں گرامی ہے. تو آپ نے یہ 300 بار پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ. اور اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت پیش کرنی ہے. جب ایک دن آپ لگاتار یہ عمل کرتے رہیں گے، ایک نماز کے بعد پھر آپ نے پڑھا، پھر آپ نے اگلی نماز کے بعد پڑھا، اور کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، کیونکہ اللہ کا ذکر تو بندہ جتنا بھی کرے وہ کم ہوتا ہے. اور اگر آپ ہر نماز کے بعد یہ ذکر کر لیں گے تو اللہ کی ذات آپ کو بے شمار عطا فرما دے گی. آپ نے ہر نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور 300 بار یا ستارو یا اللہ، یا ستارو یا اللہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے. اب میرے وہ بہن بھائی جن کے لیے میں نے دعا کروانی تھی اور اس کے علاوہ ان کو سوال ایک تھا میرا، وہ سوال کیا تھا کہ وہ کون سے اللہ کے پیارے نبی ہیں، وہ اللہ کے کون سے پیارے نبی ہیں جو کہ لوہے کو بھی پگھلا دیتے تھے. وہ کون سے نبی ہیں؟ وہ نبی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ کے بہت زیادہ برگزیدہ بندے. اب میری وہ بہنیں جنہوں نے آج جمعۃ المبارک کی خصوصی دعاؤں میں حصہ لیا ہے اور ساتھ میں سوال کا درست جواب دیا ہے، ان میں سب سے پہلے میرے ایک بھائی ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، وہ ہے ظاہر شاہ، انہوں نے درست جواب دیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہن ہے جنہوں نے درست جواب دیا ہے، وہ ہیں عمرانہ ہیں، شمیم خان ہیں، رافیہ خان ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے. اس کے علاوہ رافیہ خان اور شاکرہ بیگم ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے. اس کے علاوہ کوثر خان ہیں، افسانہ خان ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، شہاب فاطمہ ہیں، اور سرتاج ہیں، محمد اقبال ہیں، اور اس کے علاوہ ہیں طاہر زاہد ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے. اور اگر آپ لوگ درست جواب نہیں بھی دے پاتے تو آپ اپنے علم کے مطابق کوئی نہ کوئی جواب ضرور دے دیا کریں، اس سے علم ہی بڑھتا ہے. ایک فریال امتیاز ہیں، انہوں نے درست جواب دیا ہے، مریم چیمہ ہیں، اور اس کے علاوہ انور احمد ہیں، کامل خان ہیں، محمد الیاس ہیں، ظاہر احمد ہیں، شکیل احمد ہیں، سلطانہ بیگم ہیں. تو ان سب جن کا میں نے نام لیا ہے اور باقی جنہوں نے بھی درست جواب دیا ہے سب کے لیے 200 مرتبہ درود پاک، 200 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ثواب مدنی تحفے کے طور پر پیش کرتی ہوں. اور جنہوں نے مجھے مدنی تحفہ پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی کامیابیاں نصیب فرمائے، اور جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے تمام کی مشکلات پریشانیاں حل فرمائے، اور آپ سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے. اگلے سوال کے لیے
میری بہنیں تیار ہو جائیں جو کہ اگلے سوال میں حصہ لینا چاہتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو درست سوال آئے، جواب آئے تو آپ جواب دیا کریں، نہیں آئے تو بھی کچھ نہ کچھ اپنے علم کے مطابق ضرور جواب دیا کریں۔ تو میرا آج کا سوال ہے کہ کیا بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں، نہیں یا مکروہ ہو جاتا ہے یا ان میں سے کوئی نہیں۔ یہ 3-4 آپشن میں نے آپ کو دیے ہیں۔ بے ہوش ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ٹوٹتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ اس کا درست جواب دینا ہے۔ جو درست جواب دے گا ان کو مدنی تحفہ پیش کیا جائے گا، تو مدنی تحفے کے حقدار بن جائیے اور درست جواب دیجئے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور میسج کریں۔ فی امان اللہ۔